اختلاف واقع ہوا ہے۔ اس اختلاف کا اصل مطمع نظر کیا تھا؟ ائمہ اربعہ میں ظاہر بات ہے کہ ائمہ اربعہ کوئی ایسے تو ہے نہیں کہ پڑھے لکھے نہ ہوں یا احادیث پر جن کی دسترس نہ ہو۔ فقہ پر بھی چاروں کی دسترس ہوتی ہے، احادیث پر بھی چاروں کی دسترس ہوتی ہے، اور جو حدیثیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہیں وہ حدیثیں ایسا نہیں کہ امام مالک کی نظروں سے نہ گزری ہو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں سے بھی وہ احادیث گزرتی ہیں، امام شافعی کی نظروں سے بھی گزرتی ہے۔ فقہ کے جو استدلال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہوتے ہیں، امام شافعی وغیرہ کے بھی سب سامنے ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو اختلاف اتنا رونما ہوا ہے ان چاروں کے درمیان میں، آخر اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ یہ اگر آدمی سمجھ لیتا ہے تو فقہ کو سمجھنا بہت آسان ہے، اور ائمہ اربعہ کے اختلاف کو لے کر کے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ اعتراضات بآسانی سمجھ میں آ سکتے ہیں، اور ان کا جواب آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود آپ کے سامنے ان کا جواب آ جائے گا، بشرطے کہ یہ مختصر سی جو تفصیل ہے ان کے اختلاف کی، بس یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ ان حضرات کا جو اختلاف بنا ہے، اس اختلاف کا اصل مطمع نظر کیا رہا ہے ان حضرات کا، جس کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا۔ چاروں امام احادیث پر دسترس رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور استدلالات پر بھی ہر ایک کی دسترس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ استدلال کا طریقہ کار ان کو معلوم نہ ہو، ہر ایک کو طریقہ استدلال بھی معلوم ہے۔ اس اختلاف کی اصل بنیاد کیا بنی؟ بنیاد کی مین وجہ اصل یہ ہے کہ چاروں ائمہ میں ہر ایک کا مطمع نظر الگ الگ تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے مدینہ منورہ میں۔ کہاں پر؟ مدینہ منورہ میں، اور فقہی مسائل ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل ہو، کوئی حدیث ہو، صحابہ کا کوئی عمل ہو، کوئی حدیث ہو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مطمع نظر یہ تھا کہ ہمیں کسی بھی حدیث پر عمل کرنا ہو، کسی بھی فقہی مسئلے پر عمل کرنا ہو، اس کے لیے ہمارے یہاں سب سے مضبوط دلیل جو ہے وہ اہل مدینہ کا عمل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا وافر حصہ کہاں پر گزارا ہے؟ مدینہ منورہ میں گزارا ہے، اور اہل مدینہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو بخوبی دیکھا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو دیکھ کر کے صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، اور صحابہ کرام کی کثیر جماعت مدینہ منورہ میں موجود رہی ہے۔ لہذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مطمع نظر کیا تھا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی حدیث آ رہی ہے اور اس حدیث کے مقابلے میں اہل مدینہ کا عمل ہے، اہل مدینہ کا عمل، اگر حدیث جو ہے اسی کے مطابق اہل مدینہ کا عمل ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں، حدیث کی اور تعامل اہل مدینہ کی تائید ہو رہی ہے۔ لیکن اگر حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے اور تعامل اہل مدینہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تعامل اہل مدینہ کو دیکھیں گے۔ کس کو دیکھیں گے؟ تعامل اہل مدینہ کو ہم دیکھیں گے، پھر حدیث کو نہیں دیکھیں گے۔ کیوں نہیں دیکھیں گے؟ اس لیے کہ اہل مدینہ وہ پاک ہستیاں ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو جنہوں نے دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو جنہوں نے دیکھا ہے۔ احادیث کے سننے میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے، احادیث کے سننے میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے، یا احادیث کی تعویل کی جا سکتی ہے، لیکن عمل کی کوئی تعویل نہیں ہوتی ہے، اور عمل کے دیکھنے میں ایک آدمی کو غلطی ہو سکتی ہے، دو کو ہو سکتی ہے۔ اہل مدینہ جس پر عمل کر رہے ہو تو ہم یہ کہیں کہ تمام اہل مدینہ کا عمل نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مطمع نظر اصل کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تعامل اہل مدینہ، تعامل اہل مدینہ کو، اہل مدینہ کا جو عمل ہوگا وہ ہمارے لیے سب سے مضبوط دلیل ہوگا۔ اب اسی اعتبار سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ اپنا طریقہ کار متعین کر دیا، اپنا طریقہ کار متعین کر دیا۔ اس کی ایک دلیل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ایک مسئلہ پیش آیا۔ ہارون رشید یہ حج کے لیے گئے، بادشاہ تھا چونکہ اپنے وقت کا اور نیک بادشاہ تھا، حج کے لیے گیا، علمی آدمی تھا چونکہ عالم بھی بہت بڑا تھا ہارون رشید خود، تو وہاں پر مجلس منعقد ہوئی، جو جید علماء تھے ان کو بلایا گیا مجلس میں، تمام لوگ حاضر تھے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔
ہارون رشید نے ایک مسئلہ چھیڑا، اگر کسی آدمی کو نماز میں سجدہ سہوی کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اب وہ سجدہ سہو سلام سے پہلے کرے گا یا سجدہ سہو سلام کے بعد کرے گا، یہ ایک مسئلہ تھا۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے ہاں جو عمل ہے وہ سلام سے پہلے کرنے کا عمل ہے، کہ اگر سجدہ سہو کی ضرورت پیش آ جاتی ہے سلام کے بعد، ہمارے ہاں سلام کے بعد پہلے سلام پھیرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی سجدہ سہو کرتے ہیں۔ تو ہارون رشید نے مسئلہ سامنے رکھا۔ اب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، القاف بالقاف والدال بالدال، یہ جواب تھا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بتلانے کا مقصود ان کا یہ تھا کہ اگر سجدہ سہو کی ضرورت پیش آ رہی ہے کسی واجب میں کمی کی بنا پر، نقصان کی بنا پر، کس کی بنا پر؟ نقصان کی بنا پر، تو نقصان میں چونکہ قاف ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس سے قاف لیا القاف، اگر نقصان کی بنا پر ہے بالقاف، قاف کے ساتھ ہوگا یعنی قبل السلام ہوگا، کیا ہوگا؟ القاف ای قبل السلام بالقافی، قاف کے بدلے ای بنقصان الواجب، بنقصان الواجب، اگر واجب میں کوئی کمی ہو گئی ہے تو کیا کریں گے؟ سجدہ سہو سلام سے پہلے کریں گے۔ والدال بالدال، اور اگر سجدہ سہو کیا جا رہا ہے کسی واجب میں زیادتی کی بنا پر، کسی واجب میں زیادتی کی بنا پر، زیادتی میں چونکہ دال ہے تو وہاں سے انہوں نے دال لیا، تو پھر کہا کہ سجدہ سہو کریں گے سلام پھیرنے کے بعد، بعد السلام، بعد السلام، دونوں کا دال لیا۔ بہرحال یہ مسئلہ بتایا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، وہ بڑے ذہین آدمی تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ چھیڑ دیا، حضرت ایک بات بتائیں، اگر کسی آدمی کو نماز میں غلطی ہوئی اور اس نے واجب میں زیادتی بھی کر دی اور نقصان بھی کر دیا، واجب میں زیادہ یعنی کسی واجب کو چھوڑ دیا تو وہ نقصان ہو گیا، اور کسی واجب کو ڈبل اس نے ادا کر دیا، مقرر کر دیا تو زیادتی بھی ہو گئی، اب بتائیں قبل السلام کریں گے یا بعد السلام؟ اب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں بن پایا، لیکن جو کہ بڑے عالم تھے، اگلے روز پھر مجلس کا انعقاد ہو گیا اور یہ طے ہو گیا کہ اگلے روز پھر مجلس ہوگی۔ اگلے دن جب مجلس آئی تو مسئلہ چھڑ گیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا جو سا تھا، کیا تھا؟ سا، جو پانی کا پیمانہ ہوتا تھا، اور وضو کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، غسل کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ باضابطہ ایک مقدار متعین تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اتنی مقدار سے آپ وضو کیا کرتے تھے، اتنی مقدار سے آپ تیمم کیا، یہ غسل کیا کرتے تھے، تو اس کے اندر لفظ سا کا تذکرہ آتا ہے جو ایک پیمانہ تھا۔ اس میں اختلاف چل رہا تھا کہ پیمانہ 8 رطل پانی کا ہوتا ہے یا 5 رطل پانی کا ہوتا ہے۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ 8 رطل پانی کا 1 سا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے؟ 1 سا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ 5 رطل پانی کا ہوتا ہے، کتنے کا؟ 5 رطل پانی کا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا، کہا جی 8 رطل کا ہوتا ہے، کتنے کا ہوتا ہے؟ 8 رطل کا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مدینہ سے فرمایا کہ سا لے کر کے آؤ، کیا لے کر کے آؤ؟ سا لے کر کے آؤ۔ تو ان کے پاس میں جو پیالے ہوتے تھے وہ لے کر کے آئے، اور لانے کے بعد میں انہوں نے دکھلایا، اس کو ناپا گیا تو اس کے اندر 5 رطل، کتنا؟ 5 رطل پانی۔ اور اہل مدینہ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سا ہے، یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا سا ہے۔ اس وقت میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیت گئے، امام ابو یوسف جو ہے وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ امام ابو یوسف سا کا تذکرہ کر رہے تھے عراق والے کا، کس کا؟ عراق والے کا، اور یہاں پر بیٹھے کہاں پر ہیں؟ یہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مدینہ کا عمل جو ہے وہ فوراً پیش کر دیا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ بہرحال تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ تعامل اہل مدینہ کو ترجیح دی جائے گی۔ ترجیح کیوں دی جائے گی تعامل اہل مدینہ کو؟ چونکہ اہل مدینہ وہ پاک باد ہستیاں ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا ہے، اور صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا ہے۔ لہذا احادیث کے مقابلے میں اگر تعامل اہل مدینہ ہے تو تعامل اہل مدینہ کو ترجیح دیں گے، ہم حدیث کو ترجیح وہاں پر نہیں دیں گے۔ تو ایک اختلاف پیدا ہوا۔ اب آئیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مطمع نظر کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ محدث بھی ہیں اور اعلیٰ درجے کے محدث ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا احادیث کے سلسلے میں مطمع نظر یہ تھا کہ جو حدیث سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھی ہوگی اس کو لیں، جو حدیث
سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط ہوگی اصح الاسانید جو حدیث ہوگی ہم اس کو لیں گے۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک آپ اس کے اندر جامع ترمذی کے اندر پڑھیں گے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی قول نقل ہوئے۔ ایک قول یہ ہے، دوسرا قول امام شافعی کا یہ ہے، تیسرا قول امام شافعی کا یہ ہے۔ اس کی وجہ کیا رہی؟ اس کی وجہ رہی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ابتدائی زندگی ہے وہ گزری ہے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے اطراف۔ والد کا چونکہ انتقال ہو گیا تھا تو والدہ جو ہے ان کو لے کر کے مکہ المکرمہ آ گئی تھی۔ ابتدائی زندگی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مکہ مکرمہ میں گزری ہے۔ انہوں نے یہاں پر جو ہے احادیث جمع کی اور جو صحیح احادیث تھی ان پر عمل کرنا شروع کیا، اور صحیح احادیث جو ان کو ملتی گئی وہی ان کا مسلک بنتا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں یہ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر کے منتقل ہو گئے مصر میں، اور مصر کے اندر بھی صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت تھی۔ اب وہاں پر جا کر کے بہت ساری صحیح احادیث ان کے سامنے آئی، تو وہ حدیثیں جو سند کے اعتبار سے ان کو مضبوط لگی مصر میں جا کر کے تو انہوں نے ان احادیث کو لے لیا، اور مکہ المکرمہ میں جو احادیث ان تک پہنچی تھی ان احادیث کو چھوڑ دیا۔ چونکہ ان کا عمل کیا تھا؟ ان کا مطمع نظر یہی تھا کہ ہم سند کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ مضبوط حدیث ہوگی ہم اس کو لے لیں گے۔ تو پہلے ان کا ایک قول ہوا مکہ المکرمہ میں، جو کہ ایک حدیث کو یہ زیادہ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ پھر جب مصر جا کر کے پہنچے ہیں، مصر میں انہوں نے دیکھا کہ یہ جو حدیث میرے سامنے ہے یہ اس سے زیادہ مضبوط سند والی ہے، لہٰذا اس کو لے لیا، لہٰذا انہوں نے اس کو لیا۔ اسی لیے آپ اس کتاب کے اندر پڑھیں گے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی اقوال نقل کیے گئے۔ بعض فقہی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام شافعی کا قول قدیم یہ ہے، امام شافعی کا قول جدید یہ ہے، پڑھا ہے؟ تو قول قدیم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عام طور پر جو مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بنا، اور قول جدید وہ ہوتے ہیں جو مصر میں جا کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے احادیث آئیں، اور پھر انہوں نے ان احادیث کی سند کی مضبوطی کی بنا پر پہلی احادیث کو عمل سے ترک کر دیا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مطمع نظر یہ تھا کہ صحیح سند کے اعتبار سے حدیث ہوگی ہم اس کو لیں گے، اور جو ضعیف ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے اس کے مقابلے میں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ تھا وہ تھا توسل کا۔ اس کا توسل کا مطلب ہوتا ہے العمل بالاحادیث المختلفۃ بالاوقات المختلفہ، العمل بالاحادیث المختلفہ بالاوقات المختلفہ۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور رہ گئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کبھی ایسا ہوا کہ اگر دو صحیح حدیثیں آپس میں ٹکرا جائیں، دو صحیح حدیثیں ہوں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک حدیث ان کے سامنے پہنچی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پہنچی، دونوں سند کے اعتبار سے برابر ہیں، اور مفہوم دونوں کا ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ اب کیا کریں گے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پر نظریہ تھا استثناء بالنوع کا، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اب ایک حدیث کی بنا پر استثناء کر دیا کرتے تھے اور استثناء نوع کا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ نے پڑھا ہوگا اوقات مکروہہ میں کوئی بھی نفل نماز منع ہوتی، کوئی بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ فجر کے بعد کا جو وقت ہے اوقات مکروہہ میں ہے، ٹھیک ہے، اور طلوع کا وقت ہے وہ بھی اوقات ممنوعہ میں سے ہے، زوال کا وقت اوقات ممنوعہ میں سے ہے، عصر کے بعد کا وقت اوقات ممنوعہ میں سے ہے، غروب کا وقت اوقات ممنوعہ میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر سامنے چلنا ہے، اس والے کمرے میں جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 اوقات ہیں جو اوقات ممنوع ہیں۔ اب ان میں نفل نمازوں کا منع کیا گیا احادیث مبارکہ میں ثابت ہے۔ بعض احادیث میں ایسا بھی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام سے کسی صحابی نے معلوم کیا فجر کے سنتوں کے تعلق سے، یا کسی صحابی کا عمل پایا گیا کہ ان صحابی کی فجر کی نماز یہ سنتیں چھوٹی ہیں اور انہوں نے فجر کے بعد سنتیں ادا کر لی، فجر کے فوراً بعد سنتیں ادا کر لی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، حالانکہ اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دونوں حدیثیں، اوقات ممنوعہ میں نماز پڑھنا منع ہے یہ بھی حدیث ہے، اور ادھر صحابی کا عمل بھی ہے کہ صحابی نے فجر کے بعد میں سنتیں ادا کی ہیں۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ استثناء بالنوع کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عام اوقات مکروہہ میں عام نمازیں پڑھنا تو منع ہے، عام نمازیں پڑھنا منع ہے، لیکن فجر کے بعد سنتیں پڑھ سکتے ہیں،
فجر کے بعد فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں وہ جو استثناء کرتے ہیں اگرچہ عمل صحابی کا ہے لیکن وہ صحابی کا استثناء نہیں کریں گے، اب وہ تمام آدمیوں کا استثناء کر دیں گے۔ اب وہ یہ کہیں گے کہ اگر ایک صحابی نے یہ عمل کیا ہے تو استثناء بھی نو ہوگا، اور ہر انسان کے لیے فجر کے بعد میں فجر کی سنتیں پڑھنا جائز، فجر کی سنتیں پڑھنا جائز ہوگا۔ تو اگر دو مختلف حدیثیں آ جائے تو عمل کا طریقہ کار امام شافعی کا یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مطمئن نظر کیا تھا احادیث کے سلسلے میں؟ توسع کا تھا، یعنی اگر دو مختلف حدیثیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو ہم مختلف اوقات میں دونوں پر عمل کر سکتے ہیں، دونوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے وطر کے سلسلے میں احناف کا مسلک تو یہ ہے کہ ایک سلام سے نماز وطر کی پڑھی جائے، 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا ہے؟ آپ ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 سلام سے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم علیہ السلام سے دونوں طرح کی احادیث منقول ہیں۔ بعض احادیث میں یہ ہے کہ آپ نے 3 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی ہے، بعض احادیث میں یہ ہے کہ 2 رکعت ایک سلام سے پڑھی اور پھر 1 رکعت ایک سلام سے پڑھی۔ تو اسی لیے سعودیہ کا جو مسلک ہے آج بھی یہ ہے، حرم کا خاص طور پر جو مسلک ہے، بعض ائمہ حرم کے وہ ہیں جو 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور بعض ائمہ وہ ہیں جو 2 رکعت الگ پڑھاتے ہیں اور 1 رکعت الگ سلام کے ساتھ بھی پڑھاتے ہیں۔ تو یہ حضرت امام احمد بن حنبل کا توسع، کیا ہے توسع؟ وہ کہتے ہیں کہ مختلف اوقات میں مختلف احادیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، کبھی اس حدیث پر آپ عمل کر لیں، کبھی اس حدیث پر عمل کر لیں، اگر تضاد ہے دونوں حدیثوں کے اندر، اور اگر تضاد نہیں ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے احادیث پر عمل کرنے کے سلسلے میں، وہ ہے قاعدہ کلیہ اور اصول کلی کے مطابق عمل کرنا، قاعدہ کلیہ اور اصول کلی کے مطابق عمل کرنا۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کی بنا پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر خوب تعین و تشریح کیا گیا، خاص طور پر غیر مقلدین اور نام نہاد اہل حدیث حضرات نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بلکہ احناف پر خوب تنقید کی ہے اس سلسلے میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، قیاس کے مقابلے میں حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اپنی رائے کی اہمیت زیادہ ہے اور حدیث کی اہمیت کم ہے، اور اگر اپنی رائے کے مقابلے میں کوئی حدیث آتی ہے تو امام صاحب حدیث کو چھوڑ کر کے اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ دراصل معاملہ کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ اصول پر عمل کرنا ہے، قواعد کلیہ پر عمل کرنا ہے، لیکن وہ قواعد کلیہ ہوتے کیا ہیں؟ المستخرج من الاحادیث المشہورہ، المستخرج من الاحادیث المشہورہ، یعنی وہ قواعد کلیہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنائے ہیں وہ تمام کے تمام وہ قواعد اور اصول ہیں جو احادیث مشہورہ سے مستنبط ہیں، جو احادیث مشہورہ سے مستنبط۔ اب اگر ان قاعدہ کلیہ پر حضرت امام صاحب عمل کر رہے ہیں تو گویا کہ حدیث مشہورہ پر عمل ہے، حدیث مشہورہ پر عمل ہے۔ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان قواعد کلیہ میں احادیث مشہورہ کی صراحت نہیں کی ہے، کیا نہیں کیا؟ صراحت نہیں کی، قاعدہ کلیہ بتا دیا اور حدیث مشہورہ کی صراحت نہیں کی کہ یہ قاعدہ کلیہ کون سی مشہور حدیث سے نکالا گیا ہے، جس کی بنا پر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی، لوگ یہ سمجھنے لگے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو قواعد کلیہ بنے ہوئے ہیں وہ ان کے اپنے قیاس اور عقل سے بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے قیاس اور عقل سے قواعد کلیہ نہیں، تمام کے تمام قواعد کلیہ احادیث مشہورہ سے۔ اب ظاہر بات ہے کہ قواعد کلیہ احادیث مشہورہ سے مستنبط ہے۔ اب اگر کوئی ان کے سامنے خبر واحد آئے گی تو خبر واحد کا جو درجہ ہوتا ہے وہ حدیث مشہورہ سے نیچے کا ہوتا ہے، اور خبر مشہور اور خبر واحد اگر ایک دوسرے کے مقابل آ جائے تو خبر مشہور پر عمل کیا جاتا ہے، خبر واحد کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ قواعد کلیہ پر عمل کرتے ہیں اور خبر واحد کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی بنا پر شبہ یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب نے قیاس کو ترجیح دے دی خبر واحد پر، حالانکہ قیاس کو ترجیح نہیں ہوتی، وہ اصل ترجیح ہوتی ہے خبر مشہور کو، اس کو خبر مشہور۔ تو یہ جو ہے ائمہ اربعہ کے اصل بین اختلاف کی وجہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو مطمئن نظر ہے وہ کیا ہے؟ تعامل اہل مدینہ، وہ ترجیح دیتے ہیں تعامل اہل مدینہ کو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ترجیح دیتے ہیں وہ اصح الاسانید کو ترجیح دیتے ہیں، جو حدیث سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط ہوگی اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کیا ہے؟ توسع ہے، اور توسع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ العمل بالاحادیث المختلفۃ بالاوقات المختلفہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ترجیح کس کو ہے؟
ترجیح القواعد الکلیۃ المستنبطہ من الاحادیث المشہورہ، وہ قواعد کلیہ جو احادیث مشہورہ سے مستنبط ہوتے ہیں ان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خبر واحد ان کے مقابلے میں آئی، جو خبر واحد چونکہ کم درجے کی حدیث مشہورہ کے مقابلے میں، اس لیے خبر واحد کو امام صاحب چھوڑ دیتے ہیں اور خبر مشہور پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو مختصر سی چیز ہے، اگر آپ وجہ ترجیح آپ کو یہ معلوم ہے کہ چاروں ائمہ کی وجہ ترجیح مسائل میں کیا ہوتی ہے، تو پھر یہ جو اختلافات ہیں فقہی سارے کے سارے، امام صاحب کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد کا، پھر یہ فقہی اختلافات کو سمجھنے میں بآسانی آپ ان اختلافات کو حل بھی کر سکتے ہیں۔ اور کوئی اگر اس پر اعتراض کرے